یہ ہے فنکار دی پوڈ کاسٹ، جہاں ہم صرف فنکاروں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کی کہانیاں جیتے ہیں، وہ کہانیاں جو وقت کے پردے پر لکھی گئیں اور آج بھی دلوں میں سانس لیتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہنسی کی ہے جو صرف ہنسی نہیں تھی بلکہ ایک زبان تھی، ایک پیغام تھا، ایک ایسا فنکار جس نے دکھوں کو مذاق میں بدلا اور حقیقت کو کہکوں میں چھپا دیا، اور اس کا نام تھا شہنشاہ ظرافت یعنی منور ظریف۔ 25 دسمبر 1940 کو گجرانوالہ کی ایک سادہ سی فضا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ایک دن لاکھوں لوگوں کی خوشیوں کا سبب بنے گا۔ منور ظریف وہ نام جس نے مزاح کو نئی پہچان دی۔ وہ صرف لطیفے سنانے والے اداکار نہیں تھے، وہ صورتحال پیدا کرتے تھے اور پھر اس میں زندگی بھر دیتے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی شرارت اور مکالمے کی روانی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اداکاری نہیں کر رہے بلکہ زندگی کو اسٹیج پر لا رہے ہوں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو اکثر سنائی نہیں جاتی۔ 1961 کی فلم ڈنڈیاں، ایک چھوٹا سا کردار، کوئی خاص پہچان نہیں، مگر منور ظریف کے اندر ایک طوفان چھپا تھا۔ پھر وقت بدلا، ہیر رانجھا اور بنارسی ٹھگ، یہ وہ فلمیں نہیں تھیں، یہ وہ موڑ تھا جہاں ایک اداکار لیجنڈ بننے لگا۔ اس دور میں کامیڈین صرف سائیڈ کردار ہوتا تھا، مگر منور ظریف نے یہ روایت توڑ دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کامیڈی بھی فلم کو اٹھا سکتی ہے بلکہ فلم کی روح بن سکتی ہے۔ 300 سے زائد فلمیں صرف 15 سال میں، یہ رفتار نہیں، یہ جنون تھا۔ بنارسی ٹھگ جہاں انہوں نے کئی روپ بدلے، جیرا بلیڈ جہاں وہ مکمل ہیرو بنے، نوکر ووٹیلا جہاں مزاح کے پیچھے درد تھا، شیدہ پستول جہاں عوام نے انہیں اپنا ہیرو مان لیا، اور زینت جہاں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف ہنسانا نہیں بلکہ رلا بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل فنکار وہ ہوتا ہے جو لکھی ہوئی لائن سے آگے جا سکے۔ منور ظریف اس کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ شوٹنگ کے دوران بڑے بڑے اداکار ان کے سامنے اپنی لائن بھول جاتے تھے۔ ایک دن سلطان راہی نے مسکراتے ہوئے کہا، یار منور، مجھے بھی ہنسنا سکھا دو۔ منور ظریف نے فوراً جواب دیا، راہی صاحب آپ غصے میں ہنسنا شروع کر دیں، لوگ ہنسیں گے بھی اور ڈریں گے بھی۔ یہ صرف مذاق نہیں تھا، یہ ٹائمنگ تھی، یہ ذہانت تھی۔ جب بھی پاکستانی فلمی کامیڈی کی بات ہو تو دو نام ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، رنگیلا اور منور ظریف۔ یہ مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک سنہرا دور تھا۔ منور کہتے رنگیلا میرا دایاں ہاتھ ہے اور رنگیلا جواب دیتے منور میرا دماغ ہے۔ یہ جملے نہیں تھے، یہ اس دور کی خوبصورتی تھی۔ آج بھی اگر کہیں شادی ہو اور کھاؤں کھیرا کہ نہ کھاؤں نہ بجے تو لگتا ہے کچھ ادھورا ہے۔ یہ گانے صرف دھن نہیں تھے، یہ پرفارمنس تھی، اور ان پرفارمنس کے پیچھے آوازیں احمد رشدی اور مسعود رانا کی، جنہوں نے منور ظریف کے کرداروں کو ایک اور زندگی دی۔ منور ظریف کے کردار ہمیں ہنساتے ضرور تھے، مگر اگر غور کریں تو وہ سوال بھی اٹھاتے تھے۔ وہ معاشرے کی منافقت، رشتوں کی پیچیدگی اور انسان کی کمزوریوں کو ایسے بھی پیش کرتے تھے کہ ہم ہنس بھی دیتے تھے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 29 اپریل 1976، صرف 35 سال، ایک فنکار جس نے وقت کو پیچھے چھوڑ دیا، اچانک خاموش ہو گیا۔ مگر کیا واقعی وہ خاموش ہوا، یا ہر اس لمحے میں زندہ ہے جب کوئی بے ساختہ ہنس پڑتا ہے؟ منور ظریف صرف ایک نام نہیں، ایک احساس ہے، ایک دور ہے جو ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ سن رہے تھے فنکار دی پوڈ کاسٹ۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ فنکار کبھی مرتے نہیں،
وہ صرف کہانی بن جاتے ہیں۔ اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر قدیر، اور اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔